روسی جنگی طیارے فلسطین پہنچ گئے۔ ابراہیم رئیسی کے دورہ ماسکو کا پہلا سرپرائز مل گیا۔ تاریخ، حقائق اور مستند معلومات سے بھرپور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ معزز دوستوں، مقبوضہ فلسطین پر قبضے کے خلاف روس میدان میں آ چکا ہے۔ فلسطین کی سرحدوں پر روسی اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی جنگی پروازوں نے اسرائیل کو بہت بڑا پیغام دے دیا ہے۔ خام خیالی میں اسرائیل فلسطین کو جس طرح کشمیر بنانے کا پلان کر رہا تھا، سب ادھورا رہ گیا ہے۔ روسی جنگی طیاروں کی اسرائیلی سرحد پر آمد اور فلسطین کے حق میں بیانات کس بڑی پیش رفت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو کس کام سے خبردار رہنے کی دھمکی دی ہے اور مقبوضہ فلسطین کے کس حساس ترین علاقے کا قبضہ چھڑوانے کے لیے روس کوئی بھی عملی اقدام کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے تفصیلی جواب اور احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فلسطین کی آزادی سے منسلک روس کی ان کاوشوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اپنی سرحدوں پر جدید ترین دفاعی نظام نصب کیے ہوئے اسرائیل کے قریب ترین علاقوں میں جنگی مشقیں کرنا کسی بڑے خطرے کو مول لینے سے کم نہیں تھا، لیکن روسی فضائیہ نے جس بے باکی سے اسرائیل کا رخ کیا، اس نے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی۔ اسرائیلی فوج کے ریڈار میں روسی طیارے آتے ہی خاموشی تانے رکھنے کو بہترین جواب تصور کیا گیا، کیونکہ اسرائیل بخوبی یہ جانتا ہے کہ کسی بھی کشیدگی کی صورت میں ہمسایہ ملک شام میں موجود روسی فوجی اور فضائی اڈے اسرائیل کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور بات اتنی بڑھ جائے گی کہ اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کے ساتھ ساتھ لاکھوں یہودیوں کی جانیں بھی دینا پڑ سکتی ہیں۔ دوستو، روسی جنگی طیاروں کی پروازوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہ کر سکا، اور اس نے اسرائیل روس تعلقات پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ روس کے اس اقدام نے یہ اسرائیلی میڈیا کی ان تمام خبروں کو سچ دکھایا ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ خطے میں روس کے اتحادی ممالک بدل رہے ہیں، اور یہ فلسطین کاز کے لیے ایک بہت بڑی امید بن سکتی ہے۔ دراصل گزشتہ کچھ عرصے سے روسی صدر کے مسلم ممالک اور حال ہی میں ایران کے ساتھ معمول پر آنے والے تعلقات نے اسرائیل کو خوف کے مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل آئے دن فلسطین کے جس قابض علاقے پر یہودی آباد کاری بڑھانے کی کوشش میں تھا، روس اور شام کی افواج نے عین اسی سرزمین کی حدود میں فوجی مشقیں کر ڈالی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے حال ہی میں روس کو لے کر جو خبریں چلائی جا رہی تھیں وہ تو سچ ہوئیں، لیکن انہوں نے فلسطین کے لیے امید کی جو کرن پیدا کر دی، اس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ دوستوں، روسی جنگی طیاروں کی فلسطین کی فضاؤں میں گھن گرج نے اسرائیل کو وہ کھلے لفظوں میں بڑا پیغام دیا جو اسرائیل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایران اور روس کے نئے تعلقات کا پہلا قدم ہے۔ روس کی فلسطین کے لیے نئی پالیسی یا شام میں بندرگاہ پر کیے گئے اسرائیلی حملے کا جواب، مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پیوٹن کے ایک تیر سے کیے گئے 2 شکار کے بارے میں سن کر حیران رہ جائیں گے۔ خبر ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کے قریب واقع روس کی ایئر بیس سے اس کے جنگی طیاروں نے ٹیک آف کرتے ہوئے گولان پہاڑیوں کے اوپر پروازیں کی، اور یہ وہ جگہ ہے اسرائیل نے جس کو فلسطین کی طرح ہی ہتھیا لیا تھا۔ خبر کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ روس کے ساتھ ساتھ شامی فوج کے جنگی طیاروں نے بھی یہاں پر مشقیں کی، اور طیارے سیکل اور دمیر ایئر فیلڈ سے اڑے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مشن میں روسی Su-34 اور Su-35 طیارے اور ساتھ شام کے A-30 اور MiG-29 جیٹ طیارے شامل تھے۔ بیان کے مطابق شامی پائلٹوں نے فضائی حدود کو کنٹرول کیا اور گشت کے دوران لڑاکا کور فراہم کیا، جبکہ روسی عملے نے زمینی اہداف پر حملوں کی مشق کی۔ روسی وزارت نے اس حوالے سے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ وسطی شام کے ایک تربیتی علاقے میں پائلٹوں نے فضائی اور زمینی اہداف پر حملے کیے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ممالک کے پائلٹوں نے مختلف حالات میں تعاون کے لیے مہارتیں پیدا کی، اور اب اس قسم کی مشترکہ مشن مستقل بنیادوں پر ہوں گے۔ دوستو، امریکہ نے یوکرائن سے متصل روس کی سرحد پر کشیدگی کے درمیان اپنے شہریوں کو روس کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرائن کے ساتھ سرحد پر پیدا کشیدگی سے امریکی شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے روس میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے سفارت خانے کی محدود صلاحیت
کووڈ-19 اور اس سے متعلق داخلے پر پابندی، دہشت گردی، امریکی سیکیورٹی اہلکاروں کو ہراساں کیے جانے کی وجہ سے روس کا سفر نہ کریں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وارننگ دی جاتی ہے کہ روس اور یوکرائن کی سرحد پر حالات کشیدہ ہیں۔ محکمہ وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدہ حالات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو اس علاقے کے ذریعے روس سے یوکرائن کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ جو مشرق میں اپنی حریف بڑی طاقت روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ اور راستہ تلاش کرتا رہتا ہے، اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یوکرائن کی سرحدوں پر روسی فوجیوں کی موجودگی اس ملک کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتی ہے، اس علاقے میں کشیدگی پیدا کرنے اور روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے نئے بہانے کی تلاش میں ہے، جبکہ روس نے بارہا اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی سرحدوں سے ملحقہ علاقوں میں اس کے فوجی اقدامات معمول کی کارروائی ہے۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی بدستور روس یوکرائن سرحد کے حالات کشیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے شیعہ جعفری مذہب کے مفتی اعظم شیخ احمد قبلان نے جنگ یمن میں توسیع کی بابت خبردار کیا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شعلہ ہر طرف پھیل جائے۔ انہوں نے عرب حکومتوں کو خبردار کیا کہ یمن میں بھڑکی جنگ کی آگ بجھانے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تمہارے دارالحکومت جل کر راکھ ہو جائیں۔ لبنان کے مذہبی رہنما نے کہا کہ عرب حکومت اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یمنیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یمن حرام ہے۔ شیخ احمد کے مطابق جنگ یمن سے فائدہ صرف اسرائیل اور امریکہ کو ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کے مسلسل حملے جاری ہیں۔ اس حملے میں صرف بے گناہ افراد ہی جاں بحق ہو رہے ہیں۔ جمعے کو سعودی اتحاد کے طیاروں کے صوبہ صعدہ پر حملوں میں 87 افراد جاں بحق اور 266 زخمی ہوئے۔ ان حملوں میں بڑی تعداد میں چھوٹے بچے بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ سامعین، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ جو بائیڈن کا اعلان تمام عالمی طریقہ کار کو نظر انداز کرتا ہے اور اس سے مشرق وسطیٰ میں تناؤ کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ اسرائیل نے 1967 میں 6 دنوں کی جنگ میں شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھی اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس متنازع علاقے کو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی حاکمیت کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا۔ امریکی دور کے ایک ظالم ترین حاکم ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دورے پر آئے سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں دستاویزات پر دستخط کیے اور اس موقع پر نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں صدر ہیری ایس ٹرومین جیسا صدر اور قدیم فارس کے کروش اعظم جیسا قرار دیا گیا، کیونکہ ٹرومین نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا، جبکہ جنرل سائرس نے بابل کے یہودیوں کو آزاد کرایا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس پبلک سٹنٹ فیصلے کو دنیا میں پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ اقوام متحدہ اور واشنگٹن کے اہم اتحادی فرانس اور برطانیہ نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اسرائیل کو گولان ہائٹس پر قابض تصور کرتے ہیں۔ شام نے اعلان کو خود اپنی خود مختاری پر کھلم کھلا حملہ، جبکہ ترک وزیر خارجہ نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو الیکشن کا تحفہ قرار دیا تھا۔